نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات یہ سلسلہ درس جو ہے 2 جمعوں سے شروع ہوا. پہلے جمعے میں ہم نے اثر نو قرآن مجید کی بعض بنیادی تعارفی باتیں جو ہیں ان کو تازہ کیا اپنے ذہن میں. اس کا تاریخی پس منظر، اس کا زمانہ نزول یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس کا ایک مخصوص اسلوب ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر چکا ہوں. 3 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں اب اعادہ نہیں کروں گا. البتہ 2 باتیں ہیں کہ جو رہ گئی تھی وہ ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید میں کل 4 مقامات پر آیا ہے اور یہ تو سورہ ہی حضور کے نام مبارک سے معنون ہے. ان 4 میں سے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اسے ذہن میں رکھیے کہ 2 مقامات جو ہیں وہ یہ جوڑا جو ہے سورتوں کا، سورہ محمد اور سورہ فتح، اس اعتبار سے اس جوڑے کی ایک خصوصی اہمیت ہو گئی کہ سورہ آل عمران میں حضور کا نام ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. سورہ احزاب میں حضور کا نام نامی آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ پورے قرآن میں ان 2 صورتوں کے علاوہ 2 مرتبہ آیا اور اس مقام پر 2 جگہ حضور کا اسم گرامی آ رہا ہے. ایک اس آیت میں آیت نمبر 2 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور اگلی سورت سورہ فتح ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 3 الفاظ ہیں جو اس صورت میں آ رہے ہیں بار بار. ان تینوں کا مفہوم ایک دوسرے سے بہت ہی مشابہ ہے، بہت قریب ہے. ایک ہے اذلال، ایک ہے ابطال، ایک ہے احباط. تینوں کا حاصل کیا ہے؟ اعمال کا اکارت ہو جانا، ضائع ہو جانا، بے نتیجہ ہو جانا، عبث ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے جیسا یہاں فرمایا اضل اعمالہم، یہ لفظ بار بار آئے گا اس صورت میں. اللہ نے ان کی کوششوں کو رائے گاہ کر دیا، ان کی محنت کو بے نتیجہ کر دیا. اسی طرح ایک لفظ آئے گا ابطال. یہ لفظ اس کے علاوہ بھی آیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنی خیرات کو باطل نہ کر لو، بے نتیجہ نہ کر لو کہ اس کا کوئی اجر و ثواب پھر تمہیں نہ ملے.
اگر تم کسی کو کچھ دے کر اس پر جتاؤ گے احسان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یا کوئی اور تکلیف دے بات اس کو سے کہو گے تو جو نیکی تم نے گئی تھی وہ حقارت تھی۔ اور ایک ہے حبط اعمال، سورہ حجرات جو 30ویں نمبر پر آئے گی اس میں بھی وہ لفظ آیا ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کر بیٹھنا، کبھی اس طرح بلند آوازی سے ان سے گفتگو نہ کر لینا جیسے آپس میں کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں۔ تو وہاں تو وہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس صورت میں یہ لفظ بھی ثلاثی مزید فی سے باب افعال سے آیا ہے، احبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اب یہ جو تین لفظ ہیں ان میں باریک کا فرق کیا ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ کسی بھی زبان کے دو لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، اذلال، احباط، ابطال۔ اذلال پر جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کی محنت، کسی کی کوشش اصل ہدف سے ہٹ جائے، جس کام کو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس نے محنت بھی کی، مشقت بھی کی، خون پسینہ ایک کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش جو ہے وہ اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی، یہ ہے اذلال۔ بھٹکا دیا اللہ نے ان کی کوششوں کو، کوششیں تو کی، سر توڑ کر انہوں نے محنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، دین کے پھیلنے کے اندر انہوں نے جو رکاوٹ ڈال سکتے تھے ڈالی، لیکن یہ کہ ان کی وہ تمام محنتیں رائگاں گئیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ آخر انہوں نے بھی میدان بدر میں 70 جو ہے آدمی اپنے دیے، ان کی جانوں کی قربانی دی ہے کائے کے لیے، ان کے سامنے بھی ایک مقصد تھا کہ اسلام کا راستہ روک لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری محنت کو اس اعتبار سے رائگاں کر دیا کہ وہ اپنے اصل ہدف ہی سے ہٹ گئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، یہ تو خیر ذرا مختلف سی بات ہے کہ کامت کوئی آدمی مار رہا ہو، اندھیرے میں کوئی ہدف ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ ایک ہدف معین ہے، لیکن اللہ نے ان کی کوششوں کے رخ کو ادھر سے ہٹا دیا۔ جہاں تک ابطال کا تعلق ہے، ایک چیز نظر تو آ رہی ہے بہت کچھ، لیکن اس میں کوئی تاثیر نہ ہو، یہ ہے ابطال، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، کہ جیسے جھاگ ہے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جیسے اس حدیث میں جس کا میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ کا غصائص پھیل، تعداد بہت ہوگی تمہاری، آج ہم فخر کرتے ہیں 1 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن ان کی معنوی حقیقت کیا ہے، یہ ہے اصل میں ابطال، کہ کوئی شے بظاہر تو بہت کچھ نظر آ رہی ہو، حقیقت اس کی کچھ نہ ہو۔ اور احباط جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی عمل صحیح ہے، صحیح نیت سے کیا گیا ہے، اس میں محنت بھی کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی کام انسان بعد میں ایسا کر بیٹھتا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا بڑا جرم کہ وہ کیے کرائے پر پانی پھیر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کرایہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، وہ ہے احباط، حبط کر دینا۔ تو یہ تین الفاظ جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ ان تینوں سے بہت برا انجام ہے کہ محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو، جد و جہد بھی ہو، خون پسینہ بھی ایک کرے انسان، لیکن اس کا حاصل کچھ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب جو ہم 3 آیات پڑھ چکے ہیں، اب اس کا کوئی ذکر کیے بغیر میں آگے چل رہا ہوں، آیت نمبر 4۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ، یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیات میں سے ہے، بعض اعتبارات سے اسے ہم مشکلات القرآن میں شمار کر سکتے ہیں، اور یہ کہ چونکہ اس پر ڈیرا لگایا ہے منکرین حدیث نے، خاص طور پر غلام احمد پرویز نے اس آیہ مبارکہ کو بہت کوٹ کیا ہے۔ غلامی کا جو ایک تصور رہا ہے اسلام میں، اس غلامی کے معاملے کی نفی کرنے کے لیے، اس موقف کے لیے کہ اسلام میں غلامی نہیں ہے، غلامی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، حالانکہ احادیث سے ثابت، اسی طریقے سے قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہو کہ آج سے یہ چیز حرام کر دی گئی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے شراب کی حرمت تدریجاً ہوئی ہے، لیکن آخر میں وہ آیت آ گئی جو سورہ مائدہ میں ہے، وَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعض آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو جو لوگ ساری عمر سے شرابیں پی رہے تھے اس روز سے وہ تائب ہو گئے، پھر انہوں نے نگاہ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھا، تو ایسی کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی
اسی لیے یہ نظام جو ہے ہمارے یہاں چلتا رہا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آج اس کا اسکوپ کیا ہے، فی الواقع ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ علیحدہ ہے. میں اس سے اس وقت بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گا، ان کا تذکرہ ملے گا، اور یہ کہ احادیث میں ذکر موجود ہے. تو آیا یہ چیز اتنی غلط تھی تو پھر یہ کہ اس کے لیے صراحت کے ساتھ کوئی حکم کیوں نہیں آیا؟ اور یہ کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا ایک ایسی غلط چیز پر کہ جو حرام ہو چکی ہو اصلا اس پر وہ عمل پیرا رہ سکتے تھے؟ اب یہ بات جو ہے میں صرف عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تھی. یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات تو بظاہر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس دل کی اوٹ میں پہاڑ ہوتا. ایک بات کو اگر مان لے کہ یہ تو غلط ہے، اس کے کیا معنی ہوئے کہ صحابہ کرام کو دین سمجھ میں نہیں آیا، محدثین کی سمجھ میں نہیں آیا، مفسرین کی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے ائمہ فقہا ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ دین کو اب اگر کسی نے سمجھا اور قرآن کو کسی نے سمجھا تو وہ تو غلام احمد پرویز صاحب ہے اس دور کے. یہ بات جب کسی انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی، یہ ہے سب سے خطرناک بات کہ اب گویا کہ وہ ماضی سے تو کٹ گیا، اسلاف سے کٹ گیا، ان کی اس کے دل میں اب کوئی عظمت نہیں رہی. اب وہ کٹی ہوئی جو ڈور ہے، کٹی ہوئی ڈور والی پتنگ کے مانند ہو گیا ہے کہ ہوا کے رحم و کرم پر جدھر چاہے لے جائے. یہی معاملہ غلام احمد قادیانی نے کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور نزول، جو ان کا نزول ہونے والا ہے، اس مسئلے پر انہوں نے بحث اٹھائی اور اس کو کہا کہ بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اب جب مسلمان دیکھتا ہے کہ اس کو تو سب مانتے ہیں، سب مفسرین مانتے ہیں، سارے محدثین مانتے ہیں، تمام ائمہ دین مانتے ہیں، تو جس نے غلام احمد کی وہ ایک بات مان لی گویا کہ وہ اپنے تمام ماضی سے اور اپنے اسلاف سے کٹ گیا. تو بات بظاہر ایک ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت دور تک ہوتا ہے اور اس سے گمراہی کی ایک جڑ جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. اس لیے اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے. اس آیت کو بڑی توجہ سے سمجھیے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، جب تمہاری ملاقات ہو جائے. لیکن جب ہم یہ لڑائی کے سلسلے میں مقابلہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے اردو میں جو لفظ مستعمل ہے محاورہ مٹ بھیڑ ہو جانا. جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارو جیسا کہ مارنے کا حق ہے. اب اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا، ضربہ یہاں زبر ہے. تھوڑی سی عربی کے قواعد جو ہے وہ انسان جان لے تو آنکھیں کھلتی ہیں. یہ ضرب کے اوپر زبر کیوں آ گئی؟ اب یہ مسئلہ ہے اس لیے کہ یہ در حقیقت مصدر کی شکل میں آیا ہے، مفعول مطلق کا فائدہ دے رہا ہے. مفعول مطلق عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا ضرب تو ہوں، میں نے اس کو مارا، میں نے اس کی پٹائی کی، اور ایک یہ کہ اس میں آپ مصدر لے آئے اور زبر کے ساتھ لے آئے، ضرب تو ہوں ضربن، میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے. یہ اب اس کے اندر تاکید ہو گئی کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ بس ویسے ہی کوئی ایک آدھ ہاتھ دیا ہے، بلکہ جیسا مارنے کا حق ہے ویسا میں نے اس کی پٹائی کی. تو ضرب تو ہوں ضربن، یہ جو مصدر آتا ہے اس سے پھر زور پیدا ہو جاتا اس میں. اور ضرب الرقاب، تو یہاں ہمارے مفسرین نے جو فعل امر ہے اسے محذوف مانا، فَضْرِبُوهُمْ ضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو ان کو اور ان کی گردنوں کا مارنا مارو. یعنی ان کو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کیفر کردار کا خوب اچھی طرح پہنچاؤ. حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب کچل دو. یہ اسخان کا لفظ جو ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن مجید میں ایک اس مقام پر آیا ایک سورہ انفال میں، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غزوہ بدر سے فوراً قبل نازل ہوئی. اور یہ لفظ جو ہے یہ صرف ان دو صورتوں میں، وہ آیت بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا. اسخان کے معنی ہوتے ہیں کسی کو چور چور کر دے، اس کے اندر اب ہمت نہ رہے، کوئی مقاومت نہ رہے، وہ حوصلہ نہ رہے، کوئی اس کے اندر جو ہے دوبارہ اٹھنے کا جو ہے ارادہ باقی نہ رہے. یہ اسخان ہوگا جب تم ان کو کچل دو، جب ان کی طاقت جو ہے اس کو ختم کر دو، جبکہ انہیں چور چور کر دو. فَشُدُّ الْوَثَاقَ، اب یہ فا جو ہے، چونکہ میں کر رہا ہوں نا اس آیت کے اوپر تو بہت ہمیں غور کرنا ہے، تو ایک ایک حرف کو سمجھیے. فا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے،
تو پھر باندھنا ہے، باندھو ان کو، مضبوطی کے ساتھ باندھو. شدو شدہ یا شدو اس کے معنی میں آتا ہے زور کے ساتھ، اور پھر یہ کہ باندھنے کا مفہوم بھی ہے اس میں. اور یہاں وثاق، وثیقہ، اور یہ ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمال ہے میثاق. میثاق کے معنی معاہدہ. معاہدہ بھی وہ شے ہے جو باندھ لیتی ہے، لہذا جو دو فریقین کو باندھ لینے والی چیز ہے معاہدہ، وہ میثاق ہے. تو یہ وثاق ان کا باندھو ان کو، لیکن خوب مضبوطی سے اچھی طرح کس کر باندھو. فشد الوثاق. میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، مراد اس سے کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی تک کیا ہم نے پڑھا، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے، فضرب الرقاب، تو مارو ان کی گردنیں جیسے کہ مارنے کا حق ہے. فَإِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، اور جب تم انہیں چور چور کر دو اور ان کو کچل ڈالو، تو پھر ان کو باندھو، لیکن مضبوطی کے ساتھ باندھو، خوب کس کر باندھو. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو بعد میں پھر خواہ احسان دھرو ان پر اور خواہ ان کا کوئی فدیہ قبول کر لو. لیکن بعدوں کا تعلق کس سے ہے، کس چیز کے ساتھ یہ بعدوں ہوگا، وہ آگے آئے گا. حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، جنگ ہتھیار رکھ دے. یعنی یہ کہ جب وہ کشمکش ختم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، فیصلہ کن مرحلے پر تمہاری کامیابی پہنچ چکی ہو اور جنگ جو ہے وہ اب ختم ہو گئی، اس سے ہتھیار ڈال دیے. ایک جو یو پی کی مشرقی یو پی کا جو محاورہ ہے ڈگ ڈال دینا، تو جب وہ جنگ اپنے ڈگ ڈال دے یا یہ کہ اپنے اوزار اپنے ہتھیار رکھ دے، اصل میں بعدوں کا تعلق اس سے ہے. یعنی ترکیب یوں بنے گی، فَشُدُّ الْوَثَاقَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو ان کو باندھے رکھو مضبوطی کے ساتھ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. تو پھر اس کے بعد اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ان پر احسان دھرو. مننا یمنو، احسان دھرنا. یہ لفظ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. آپ ان سے فرما دیجیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا. ایک آیت میں یہ لفظ 3 دفعہ گئے. ابھی جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تم اپنی صدقات اپنے خیرات اس کو باطل نہ کر لو، ضائع نہ کر لو، جتا کر، احسان دھر کر. دیکھو میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہے. یا کئی بات میں کہا، دیکھا یاد ہے کہ نہیں، اب تمہاری ہمت ہو رہی ہے میرے سامنے آنے کی، بھول گئے میرا وہ احسان، گیا وہ احسان ختم ہو گیا. جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اب وہ ابطال ہو گیا، وہ شے اب نہیں رہی، وہ تمہارے نامہ اعمال سے حذف ہو گئی، تمہاری وہ نیکی ضائع ہو گئی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو یہ من کے لفظ کو پہنچانی ہے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو اب اس کے بعد جو ہے چاہو تو ان پر احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو، اور چاہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. ذالک، یہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ بات تو پوری ہو گئی، لیکن یہ کہ اب دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. دیکھو یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اس کو حفظ جان بنا لو، اس سے ذہن نشین کر لو، اس سے کہیں ادھر ادھر انحراف نہ ہونے پائے. یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 3 مرحلے ذہن میں رکھیے. مکے میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. سورہ حج کی آیت نازل ہوئی تو اذن ہو گیا، اذن ہے بدلہ لینے کا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور وہ میرا گمان پہلے بھی تھا، مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول بھی مل گیا، اس سے مجھے تقویت حاصل ہو گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اثناء سفر ہجرت میں. ابھی حضور مدینے نہیں پہنچے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، اس لیے کہ ہجرت کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی. تو فرما دیا گیا کہ اب تک تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب ہاتھ کھول دیے تھے، تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. لیکن پھر مدینے میں آنے کے بعد جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اب قتال کا حکم آیا. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کرتے.
اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کوتب علیکم القتال، اب تم پر جنگ فرض کر دی۔ یہ جنگ فرض تو ہو گئی لیکن ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی، آہستہ آہستہ حالات ادھر جا رہے ہیں۔ میں تفصیل سے جمعے کی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ 6 مہینے تو حضور نے مدینے میں پہنچ کر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقدام نہیں فرمایا، بلکہ جسے ہم کہیں گے کنسالیڈیشن، مدینے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ اس کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں سے وہ آپ نے معاہدہ کیا، ان کو جکڑ لیا، کس لیا، کہ بعد میں وہ صرف اندر ہی اندر تو سازشیں کرتے رہے، کھل کر وہ مشرکین کا ساتھ نہیں دے سکے، اس لیے کہ معاہدہ کر چکے تھے، اور وہی معاہدہ ان کے گلے کا ہار بنا۔ اسی کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا ان کے خلاف اقدام کا، چنانچہ وہ جو مختلف قبیلے ایک ایک کر کے نکالے گئے وہاں سے، اور ایک قبیلہ جو ہے اس کے تمام جوان بڑھ قتل بھی کیے گئے، تو وہ ان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے پاداش میں کہ جو وہ کر بیٹھے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ اسٹیٹ مین شپ جسے آپ کہتے ہیں، تدبر، سیاسی تدبر کا شاہکار ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ وہ آپ نے معاہدہ کیا، ان کو جکڑ لیا، کس لیا، کہ بعد میں وہ صرف اندر ہی اندر تو سازشیں کرتے رہے، کھل کر وہ مشرکین کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ معاہدہ کر چکے تھے، اور وہی معاہدہ ان کے گلے کا ہار بنا۔ اسی کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا ان کے خلاف اقدام کا، چنانچہ وہ جو مختلف قبیلے ایک ایک کر کے نکالے گئے وہاں سے، اور ایک قبیلہ جو ہے اس کے تمام جوان بڑھ قتل بھی کیے گئے، تو وہ ان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے پاداش میں کہ جو وہ کر بیٹھے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ اسٹیٹ مین شپ جسے آپ کہتے ہیں، تدبر، سیاسی تدبر کا شاہکار ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ جاتے ہی اس طرح ان سے معاہدہ کر لینا، انہیں جکڑ لینا۔ ایک کام آپ نے یہ کیا، ایک وہ نظام قائم کیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ حج میں جہاں وہ آیت آئی ہے اذن للذین یقاتلون، ساتھ یہ آیت بھی ہے۔ چنانچہ جا کر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جمعے اور جماعت کا نظام قائم کیا، تو جسے کہتے ہیں کنسالیڈیشن، مدینے میں 6 مہینے لگائے۔ اس کے بعد سے آپ نے اقدام شروع کیا، آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کی، دستے بھیجنے شروع کیے، ان میں سے بعد میں آپ خود بھی بنفسِ نفیس تشریف لے گئے۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک تو یہ جو تجارتی راستے تھے قریش کے، انہیں مخصوص بنا دینا کہ یہ تمہاری شہرگ ہے، اب یہ ہمارے دسترس میں ہے، اب یہ ہماری زد میں ہے۔ ایک طرف تو یہ گویا کہ ان کے لیے ایک دھمکی کا انداز تھا، دوسرے یہ کہ قریش کے ساتھ جن قبیلوں کی دوستیوں کے معاہدے تھے، حضور نے یا تو ان سے معاہدے کیے اور انہیں اپنا حلیف بنا لیا، یا نیوٹرلائز کر لیا کہ اب وہ بالکل غیر جانبدار ہو جائے۔ تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 2 اقدامات جو جدید اصطلاح میں ہم کہتے ہیں، ایک اکنامک بلاکیج آف قریش اور ایک پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، یہ 2 اقدامات ہیں جو حضور نے کرنے شروع کر دی۔ تو 1 سال میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے، لیکن پہلا مقابلہ جو ہوا ہے وہ در حقیقت یہ غزوہ بدر ہے جو ہونے والا ہے۔ اور آج مجھ سے یہ سنیے کہ میں جس زمانے میں یہ درس ان صورتوں کا کہ جو ابھی میں نے جن کے درس نہیں دیے ہیں، اور جیسے یہ شروع ہوا سلسلہ تو 1 مہینہ ہو گیا کہ میرے ذہن پر یہی سورہ مبارکہ اب جو ہے وہ طاری ہے، اور مسلسل غور و فکر کا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہتا ہے۔ میں اپنے ہاں کی مسجد میں، وہ قرآن اکیڈمی کی مسجد میں فجر کی نماز میں کئی بار اس کو پڑھوا کے سن چکا ہوں۔ ایک ہے خود انسان کا پڑھنا، ایک ہے کسی اور سے سننا، تو ان میں سے ہر ایک کی اپنی تاثیر علیحدہ ہے، اور خود تدبر کے ساتھ پڑھنا اور خود روانی کے ساتھ پڑھنا، اس میں سے بھی ہر ایک کی تاثیر علیحدہ ہے۔ روانی کے ساتھ پڑھنے کی اپنی تاثیر ہے، رک رک کر ایک ایک لفظ کے اوپر مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا اور اس پر تدبر کرنا، اس کی گہرائیوں میں اس کی اپنی تاثیر ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کا کوئی ایک انداز نہیں، تو میں نے اس کا بھی اہتمام کیا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے۔ اب اس کے لیے یہ جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا کہ میرا گمان تھا، بعد میں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ اثر مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس مشاورت کے بعد، جس مشاورت میں کہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ہمیں قریش کے لشکر کی طرف چلنا ہے۔ اس واقعے کو ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ چونکہ اس سے پہلے ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور صرف حضور نے اقدامات کیے تھے، لیکن اس میں جو انصار تھے مدینے کے ان میں شامل کسی کو نہیں کیا، صرف مہاجرین گئے۔ وہ جو 8 مہینے میں نے گنوائی ہے مہاجرین، تو مہاجرین تو بیچارے لٹے پٹے تو آئے تھے، بے گھر ہو گئے، اہل و عیال سے کٹے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھیے کہ جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہی ہے،
تو انہیں تو کوئی تشویق اور ترغیب کی ضرورت نہیں تھی۔ انصار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو حضور کو لے کر آئے تھے مکے جا کر، تو بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں الفاظ یہ تھے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ابھی مدینے پر تو حملہ ہوا نہیں، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دفاعی جنگ نہیں ہے۔ دفاعی جنگ تو جب ہوتی جبکہ مدینے پر حملہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو حضور نے اقدام کیا آگے بڑھ کر۔ باطل اگر گھر میں بیٹھا رہے گا تو کیا آپ اسے چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ باقی رہے؟ بلکہ اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ باطل کو ختم ہی کرنا ہے، چاہے اس کے گھر میں جا کر اس پر حملہ کرنا پڑے۔ تو یہ دفاع اور اسلام کی میسج ہے، اس کو ذہن سے نکال دی۔ اس اعتبار سے حضور نے اقدام فرمایا اور اس اقدام کے نتیجے میں اب یہ صورت پیش آ گئی۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ چونکہ اب ایک بڑا مرحلہ پیش آ گیا تھا تو اب سب کو جمع کیا گیا، اس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ مسلمانوں دیکھو، ایک تو وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے شام، وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے شمال سے، اور وہ مال تجارت سے بڑا لدا پندا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ حافظ صرف 30 یا 50 ہے، لیکن ایک لشکر بھی مکے سے نکل کر آ گیا ہے، بڑے کیل کانٹے سے لیس، بڑا تیاری کر کے بڑا لشکر ہے۔ اب بتاؤ ہمیں کدھر جانا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے۔ یہ تھی اب اصل میں جسے آپ کہتے ہیں کوئی کمانڈر، کوئی سپہ سالار بڑا اقدام کرنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے، ہمارے ساتھی جوش کا کیا عالم ہے، کیا کیفیت ہے۔ تو حضور نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، اسے آپ فیلر بھی کہہ سکتے ہیں، جائزہ لینا ہے۔ تو مہاجرین نے تو کھڑے ہو کر تقریریں شروع کی، ایک ایک نے بڑھ کر حضور بسم اللہ کیجئے، جدھر آپ کا حکم ہو۔ اسی میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی آتا ہے کہ آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا جب جنگ کا وقت آیا تھا اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ ہم وہ نہیں ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ لیکن حضور بار بار دیکھ رہے انصار کی طرف، اس لیے کہ جنگ بدر میں جو 313 ہیں ان میں سے 63 یا 83 مہاجرین ہیں۔ اب باقی آپ اندازہ کر لیجیے کہ 250 کے قریب تو اس میں جو ہے 250 یا 230 وہ تو انصار ہے۔ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، اس کے لیے مقابلے کے لیے 65 یا 83 کو کوئی زور نہیں بنتے۔ تو حضور بار بار نگاہ اٹھ رہی ہے آپ کے انصار کی طرف۔ اس وقت پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد، بعض روایات میں سعد ابن عبادہ ہے، بعض میں سعد ابن معاذ، میرے نزدیک زیادہ صحیح جو ہے وہ سعد ابن عبادہ، اس لیے کہ وہ خزرج کے رئیس تھے، اور سعد ابن معاذ جو ہے وہ اوس کے رئیس تھے۔ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج کا بڑا قبیلہ تھا، تو رئیس انصار جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ حضرت سعد ابن عبادہ کی تھی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر پھر وہ تقریر کی ہے، جس کے بعد حضور کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا اور آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھول جائیے ہم نے کیا طے کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، ہم آپ پر ایمان لا چکے، انا آمنا بک وصدقناک، جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اب ہمارے پاس اختیار کون سا رہ گیا؟ اب تو جو آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ خدا کی قسم آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برق الغمام تک جا پہنچیں گے، اور آپ اگر ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے۔ آپ بسم اللہ کیجیے۔ اس پر حضور کا چہرہ جو ہے خوشی سے دمک اٹھا۔ میرے نزدیک اس مشاورت کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب اس پورے پس منظر میں رکھیے کہ اب چل رہے ہو نا مسلمانوں، فیصلہ ہو گیا نا آپ کو، اب لشکر کی طرف سے بڑھ رہے ہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب سن لو، یہ ہے وہ عین موقع مناسبت والا کہ جب تمہاری ملاقات اب ہو ہی جائے، مڑ بھیڑ ہو ہی جائے۔ ابھی تک تو یہ ہے نا کہ اس کے آثار تھے، ابھی دور دور چیز نظر آ رہی تھی، اب وہ مرحلہ آیا چاہتا ہے، اب وہ گھڑی سر پر آگ پہنچی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو خوب مارنا ہے ان کی گردنوں کو۔ اب یہاں دراصل ان الفاظ کے پیچھے ایک خاص کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کیفیت کو اصل میں جو ایک لٹریری سینس ہوتا ہے، ایک ادب کا اور ایک زبان کو سمجھنے کا ایک ذوق جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تب وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ منطقی نہیں ہوتی بات۔
فضرب الرقاب، مارنا ہے ان کی گردنوں کا۔ اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے تمہارے آگے جو آ رہے ہیں وہ بالکل ان میں کوئی دم نہیں ہے، وہ چاہے نظر آ رہے ہوں لیکن گویا کہ جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، مارو اس کو جتنا مارنا چاہو۔ اب ان کے اندر چونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ان کی طرف سے مدافعت کا کوئی سوال نہیں، کوئی امکان نہیں، تو جو انداز وہ ہوتا ہے کہ اب یہ تمہارے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہو مارو، جس طرح چاہو مارو۔ یہ بات جو ہے آیت نمبر 12 جو ہے سورہ انفال کی، اس میں بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے۔ سورہ انفال میں اور سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری مناسبت ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 12 یہ ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اے نبی یاد کیجئے جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، کیا وحی کر رہا تھا؟ انی معکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کے اندر تصدیق اور ثبات پیدا کرو، ان میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو، کوئی اپنی زندگی کا خیال نہ ہو، کوئی اہل و عیال کی خیالات نہ آئے، دل ان کے جما دو، ٹھکا دو، ان کے قدم بھی جم جائیں، دل بھی جم جائے۔ فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ ہے وہ بات، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ مرعوب آدمی میں ہمت نہیں ہوتی، چاہے کوئی ذہناً مرعوب ہوا ہو چاہے ویسے مرعوب ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا؟ میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں، یہ مرعوب ہو کر مبہوت ہو کر رہ جائیں گے، ان کے اندر مقاومت نہیں رہے گی، ان میں طاقت نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ نہیں اٹھ سکیں گے، اور ہاتھ اٹھے گا بھی تو وار جو ہے کاری نہیں ہوگا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو وہ جو روب کی کیفیت ہے وہ اس درجے ہو جائے گی کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ہمت و باقت نہیں رہے گی، طاقت۔ اس کے بعد فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہوا۔ اس آیت کے آغاز میں تو خطاب کا صیغہ جو واحد کا ہے، اذ یوحی ربک کا خطاب حضور سے ہے، واحد کی ضمیر، لیکن ساری بات بیان کرنے کے بعد کہ میں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جاؤ اہل ایمان کے دلوں کو جما دو، ان کے قدموں میں ثبات پیدا کر دو، دوسری طرف میں کیا کروں گا کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اب خطاب ہے مسلمانوں سے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ گویا کہ صورت حال کی تعبیر ہے کہ اب صورت ایسی ہو جائے گی کہ اے مسلمانوں اب تم جہاں چاہو ان پر ضرب لگاؤ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کی ایک ایک کوڑ کے اوپر۔ یہ جو نقشہ سورہ انفال کی آیت میں ہے یہی یہاں آیا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنوں کا مارنا ہے۔ اب اس بات کو ذرا عقلاً سمجھ لیجئے کہ یہ ہوا کیوں۔ دیکھیے اس کی جو عقلی کوجی سمجھ میں آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم احاطہ کر سکیں۔ ایک بات یہ ہے، یہ جو 15 برس حضور کو بیت گئے تھے دعوت دیتے ہوئے، جن میں سے 12 برس آپ مکے میں رہے، تو حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو چکا تھا۔ وہ باطل پر جو اڑے ہوئے تھے، ائمۃ الکفر جنہیں کہا گیا ایک جگہ پر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، وہ دل میں کھوکھلے ہو چکے تھے، جانتے تھے حق محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتے تھے ہماری کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، ہم شکست کھا چکے ہیں، دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے، برہان کے میدان میں شکست کھا چکے، اخلاق کے میدان میں شکست کھا چکے۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت جو ہے اس کے اندر پھر وہ دم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جسے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ایک وہ شخص ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے، وہ جانتا ہے میں باطل پر ہوں۔ بات انہی کی صحیح ہے، وہ کسی ضد کی وجہ سے، کسی حق دربی کی وجہ سے، کسی اپنی پچ میں آ کر وہ مقابلہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوگی، وہ سوار کاری نہیں ہوگا۔ اسی کی مثال سامنے آئی تھی، عبد الرحمان حضرت ابو بکر کے بیٹے، یہ ادھر کفار کے ساتھ آئے ہوئے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ادھر حضرت ابو بکر ہے۔ عبد الرحمان نے بعد میں کہا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر پلٹ کر جواب کیا دیتے ہیں، بیٹے تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے خونی رشتہ تمہیں زیادہ قوی نظر آیا، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے نہ کبھی میں چھوڑتا۔
یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ ہے اخلاقی طور پر کہ ان لوگوں پر روک جاری ہے. وہ جانتے ہیں شکست خوردہ ہے, ان کو معلوم ہے کہ حق ادھر ہے. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک خورشید جو نصف النہار پر چمک رہا ہے, جس کے 40 سال وہ تھے ان کی زندگی کے سامنے, کہ خود انہوں نے گواہی دی تھی کہ کبھی کوئی جھوٹ, کوئی بددیانتی, کوئی خیانت, کوئی دھوکہ جو ہے ان سے ظہور میں نہیں آیا. جن کو صادق الامین کا خطاب دیا تھا تو آخر ان کے دل اندر سے انہیں ملامت کرتے تھے, اس سے لڑ رہے ہو, ہوش کے ناخن لو. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو بالکل عقل میں سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ان کے اندر وہ جان نہیں تھی, وہ جان کہ جو کسی ایسے شخص میں ہوتی ہے جسے یقین ہو کہ میں حق پر ہوں اور حق کے لیے لڑ رہا ہوں. تو گویا کہ ہم اس کو باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کا تصرف کہیں گے. اللہ نے دلوں میں روک ڈال دیا. ادھر باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کے دلوں کو جما دیا. یہ دونوں چیزیں حق ہیں, لیکن عقلاً تو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے شکست خوردہ تھے. یہاں تو حال یہ تھا کہ حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے اپنے باپ کے مقابلے میں. عتبہ ابن ربیعہ جب میدان میں آیا ہے کہ میں میدان میں ہوں عتبہ, یہ میرا بھائی شیبہ کھڑا ہے, یہ میرا بیٹا جو ہے ولید موجود ہے, بھیجو 3 آدمی. اب تو ادھر سے 3 انصاری نکلے. اس نے پکار کر کہا ہو کون, آئیڈینٹیفائی کراؤ اپنے آپ کو. جب انہوں نے بتایا تو پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری توحید ہے, ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے, جو ہمارے برابر کے ہوں انہیں بھیجو. اب جب یہ بات وہاں پہنچی ہے تو نکلنے کے لیے پہلے تیار کون ہوئے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, عتبہ کے بیٹے, ہند کے بھائی. وہ نکلے کہ باپ کے مقابلے میں جاؤ. تو ایک ہے عبد الرحمان کا طرز عمل اپنے باپ یعنی ابو بکر کے بارے میں, ایک ہے حذیفہ کا طرز عمل اپنے باپ یعنی عتبہ کے بارے میں. یہ میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ اسی سے جو فرق و تفاوت ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا. اب اصل میں یہاں جو زور ہے اس آیت میں جس بات پر ضرب الرقاب, اور اس کے بعد آگے آ رہا حتی اذا اثخنتموہم, اب ان کی گردنیں اڑاؤ, ان کی گردنوں پر مارو یہاں تک کہ انہیں تم خوب کچل دو. یعنی اصل میں اس کو خشد البساط ہے, اب اس کے بعد پکڑنا ہوگا. اس میں ایک بات کی طرف جو ہے بڑا چھپا ہوا اشارہ تھا. یہ اتنی واضح بات نہیں تھی, لیکن ابھی میں عرض کروں گا سورہ انفال میں جس چیز پر مسلمانوں پر گرفت ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب تک تم نے ان کو کچل نہیں دیا تھا ان کے آدمی پکڑے کیوں؟ یعنی چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بھی جنگ میں فتح ہو گئے لوگ وہ غلام ہو جائیں گے, عورتیں ہیں لونڈیاں ہو جائیں گی, مال ان کا مال غنیمت ہو جائے گا. تو اگر ان کو کچل دیا جائے, قتل کر دیا جائے تو ہاتھ سے نکل گئے, پھر غلام تو نہ بنے, وہ پھر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسٹ تو نہ ہوئے. لہذا جیسے ہی بھگدڑ مچی اور جو قریش کا لشکر تھا مکے والوں کا, اسے پیٹ دکھائی اور بھاگنا شروع کیا, مسلمانوں نے فوراً مارنا ختم کیا اور ساری توجہ ہو گئی کہ انہیں پکڑو اور جکڑو تاکہ یہ ہمارے قیدی بنے, ہمارے غلام بنیں گے, ہمارے لیے یہ ایک منفعت کا ذریعہ بنیں گے. اگر ان کو بیچیں گے تو پیسے ملیں گے, گھر میں رکھیں گے تو کام آئیں گے. یہ ہے وہ چیز کہ جس پر کے گرفت آئی ہے. اب وہ آیت پڑھ لیجیے, یعنی یہ ایک آیت سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ سورہ انفال کی 2 آیتیں نہ سمجھ لیں. ایک آیت کو میں آپ کو سنا چکا, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. اب دوسری آیت سمجھیے, ما کان لنبی, یہ آیت نمبر 67 ہے سورہ انفال کی. کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے. یہ آیت وہ ہے کہ جس پر بڑے مارکے ہیں اور بڑی اس کے بارے میں بحثیں ہیں. اس کے بارے میں روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ آیت اتری تو حضور نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ پر عتاب ہوا ہے, اور حضور بہت دیر تک روتے رہے, حضور بھی اور حضرت ابوبکر بھی. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. ہاں کان لنبی ان یکون لہ الاسری حتی یسخر فی الارض, کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ جب تک وہ زمین میں کفر کی طاقت کو کچل نہ دے اس کے لیے قیدی ہو. قیدی بنانا یہ تو اس خان کے بعد ہوگا. اگر تم نے سانپ کو چھوڑ دیا تو پھر ڈنک مارے گا, جب تک کہ اس کو مسل نہ دو, اس کی قوت کو ختم نہ کر دو
تو ان کو چھوڑ دینا یہ تو گویا کہ پوٹینشلی کفر کے لیے آئندہ تقویت کا ذریعہ بنے گا. لہذا جب تک کہ کفر کی قوت کچھ بھی نہ جائے، قیدی بنانے کا کیا کام ہے؟ یہ گویا کہ قیدی جو بنا لیے گئے غزوہ بدر میں، یہ در حقیقت اس پر گرفت ہو رہی ہے. ابھی پہلا مقابلہ ہوا ہے تمہارا مسلمانوں، ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے صرف ان کے 70 افراد تم نے مارے ہیں اپنے 13 یا 14 کے مقابلے میں. ابھی وہ طاقت پوری انٹیکٹ ہے. قریش کی قوت کو ابھی کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے. ابھی سے کیسے تم نے، اس لیے کہ جہاں پر وہ آیت آ چکی تھی اس میں تو تھا حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تم ان کو خوب کچل چکو تو پھر باندھو، اور باندھو مضبوطی کا باندھنا. اب اس میں ایک بات نوٹ کیجیے کہ یہ اسخان ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، یہ ظاہر بات ہے پرسنل ججمنٹ ہوگا، یہ اجتہادی بات ہوگی. لہذا اس اجتہادی بات کے اندر دو رائے ممکن ہے. تو رائے وہاں یہ بن گئی، بلکہ یہ کہ جس وقت قیدی گرفتار کیے گئے حضور کا تو مشورہ اس وقت تھا ہی نہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی ایک مومنٹ جو ہے وہ آکام تو نہیں چل رہے ہوتے. آج کل کی طرح کے حالات اور آلات کمیونیکیشن کے وہ بھی نہیں تھے. تو جیسے ہی انہوں نے پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کیا تو ایسے مکہ نے تو انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا. اب یہ اگر کوئی اتحادی خطا ہے تو حضور کی نہیں ہے، وہ در حقیقت ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے کہ ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اس لیے کہ بہرحال آپ کو معلوم ہے دنیا کا بھی ایک اصول ہے یہ کہ کسی فوج کا کمانڈر ہو، فوج کی غلطی کمانڈر کے حصے میں آئے گی، اور کسی فوج نے کتنی بڑی اچیومنٹ کی ہو ظاہر بات ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے کمانڈر کو جائے گا. اس لیے بظاہر اس میں جو ہے عتاب، بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر عتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا، اس معاملے میں، اس اجتہادی مسئلے میں کوئی خطا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. وہ تو مسئلہ ہی اور ہے کہ جب وہ قیدی بن چکے تب اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، یہ مسئلہ درپیش ہوا بعد میں. اس میں یہ کہ ایک رائے حضرت عمر کی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشدہم فی امر اللہ عمر، اس میں ننگی تلوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہی شان سب سے زیادہ نمایاں کر کے بیان کی ہے. ان کا تو یہ وہی فیصلہ تھا جو در حقیقت اس قرآن کا منشا ہے، اس آیت کا، ان سب کو قتل کرو، اور جو بھی ہم میں سے قریب قریب رشتے دار ہو ان قیدیوں میں سے کسی کا وہ اپنے ہاتھوں قتل کرے. یہ بالکل وہی بات تھی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوئی کہ جن لوگوں نے وہ سامری کی گمراہی میں آ کر بچڑے کی پرستی شروع کر دی تھی، حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے تو ان لوگوں کو جو سزا دی گئی وہ قتل کی تھی. کئی ہزار جو یہودی اس وقت قتل کیے گئے، اور اس میں طے یہی تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور قبائلی جو ہوتا ہے جذباتی مسئلہ ہوتا ہے، ایک قبیلے کے آدمی کو دوسرے قبیلے والے نے مار دیا تو مصیبت ہو جائے گی. لہذا اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں مارے، ذبح کریں. تو کئی ہزار یہودی جو ہے وہ قتل ہوئے. تو حضرت عمر کی رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے اصل میں جو بات میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو عام طور پر خطبوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب. یہ تو بڑی ہلکی سی بات ہے، جس کی رائے کتاب اور وحی کے موافق ہوتی تھی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جس کی رائے کے موافقت میں وحی نازل ہوئی وہ ہے حضرت عمر. یہ جو ہم کہہ دیتے خطبوں میں، یہ ان کی جان کو گھٹانے والی بات ہے. یہ تو ہر صحابی کا معاملہ ہے کہ جب قرآن کی بات آ گئی تو وہ اس سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ ہر مرحلے پر جو صحیح تقاضا ہوتا تھا وہ ان کے وجدان پر، ان کی سکس سینس جسے آپ کہتے ہیں، وہ پہلے بھاپ لیتی تھی، قرآن میں حکم بعد میں آتا تھا. پردے کے بارے میں پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا، قرآن مجید میں حکم بعد میں آیا. اسی طریقے سے یہ معاملہ حضرت عمر کے آئے سب کو ختم کر. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کی غلطی کو جب مسلمانوں میں سے کو میگنیفائی کر دیتے، اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. شاید سارے صحابہ کا معاملہ یہ، معاذ اللہ چند لوگ بات کر رہے ہو اس کو بیان ایسے کر دیا جاتا ہے جیسے سب کا معاملہ ہے. ان کو چھپانا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ بات کو جمع کے سیغے میں بیان کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کی رائے یہ تھی. کچھ لوگوں کی رائے میں نے عرض کیا ہو سکتی ہے
کہ ان کے سامنے دنیاوی منفعت ہو، کہ قیدی ہوں گے یا تو یہ کہ فدیہ دے کر چھڑا کر لے کر جائیں گے تو مال ہاتھ آئے گا، ورنہ ہمارے غلام بنے، وہ بھی ایک ایسے تھے۔ تو اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں جی ایسا نہ کیا جائے، قتل کائے کو کرنا ہے۔ حضور کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ ان کے مزاج میں جو رحمت اور شفقت اور مودت اور رافت پورے خلق کے لیے، حضور نے سرٹیفکیٹ دیا حضرت ابوبکر کو کہ میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابوبکر ہے، ارحم امتی میں امتی ابوبکر۔ اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین۔ یہاں تو رحمت جو ہے اتنی کشادہ ہے کہ کافروں کو اور منافقوں کو بھی اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار۔ تو حضور نے جو بات کی وہ کی رحمت اور شفقت اور مودت کی بنیاد پر اور رافت کی بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیش نظر ہو مال کا معاملہ، لیکن اس پر گرفت آئی ہے قرآن مجید میں، وہ ہے یہ آیت ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسکن فی الارض۔ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہو، قیدی بنا لے وہ جب تک کہ زمین میں پوری طرح کچلا نہ جا چکا ہو کفر کو۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اے مسلمانوں یہ خطاب ہے ان لوگوں کی طرف جن کے سامنے کوئی دنیا کی مصلحت ہوگی، تم دنیا کے طالب ہو جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تمہارے لیے آخرت کا نفع چاہتا ہے۔ یہ وہ موجود چند لوگ ہوں گے جن کا یہ ذہن ہو، لہذا اس کو یہاں پر نمایاں کر دیا گیا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم۔ اب ان دونوں آیتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا لفظ اسخان آیا ہے، گویا کہ گرفت اس بات پر نہیں ہو رہی ہے کہ فدیہ لے کر کیوں چھوڑ دیا، یہ مغالطہ ہوا ہے اصل میں لوگوں کو۔ گرفت اس پر ہو رہی ہے قیدی بنائے کیوں؟ اصل میں تو ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، ابھی وہ کمر کچلی نہیں گئی، کمر توڑی نہیں گئی، ابھی سانپ کا جو سر ہے وہ کچلا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے قیدی کیوں بنا لیے گئے؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، یہ ہے اصل میں بات کہ جس پر گرفت ہو رہی ہے۔ اور اس میں میں نے عرض کیا کہ حضور کا اس سے کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو لوگوں نے جو ہے قید کر لیے۔ حضور کے سامنے تو مسئلہ ہے کہ اب ان کا کیا جائے، وہ بات علیحدہ ہے۔ اور اس میں چونکہ وہی نازل ہو چکی تھی کہ تم فدیہ بھی لے سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، لہذا حضور نے وہی سے کہیں بھی تجاوز نہیں کیا۔ یہ معاملہ جو ہے در حقیقت ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو صحیح طور سے سمجھا نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں۔ بہرحال اب اس آیت کی طرف دوبارہ آئیے۔ یہ آیت سورہ انفال کی تو میں نے اس لیے بیان کی کہ اس کے بغیر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ ہمارا اصل موضوع اس وقت کیا ہے کہ فَإِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم ان کو خوب اچھی طرح چور کر دو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر ان کو باندھو، اور باندھو مضبوط، خوب کس کر، قوت کے ساتھ۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ آگے جملے کی ترکیب کیا ہوگی؟ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، اس وقت تک باندھے رکھنا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اگر چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ جائیں گے، آئیں گے، جنگ کریں گے۔ وہی جنہیں چھوڑا گیا وہی اگلے سال آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ان میں سے چند لوگ ایمان لے آئے ہوں گے اس عرصے میں، باقی تو اگلے سال آ گئے۔ غزوہ احد میں جو وہ 3000 کا لشکر آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ جو 70 قیدی یہاں سے چھوٹ کر گئے تھے، ان میں سے بھی ویسے تو تحقیق کرے کوئی تاریخ کا تو کم سے کم 50 تو ان میں سے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس ذریعے سے کفر کو ایک تقویت حاصل ہو گئی۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں حرب کو سمجھ لیجیے، حرب کے معنی ایک لڑائی نہیں ہے، اصل میں انگریزی کے دو الفاظ سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے بیٹل، ایک ہے وار، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وار ہے جو چلی جا رہی ہے، 6 سال ہو رہے ہیں اب ایران اور عراق کی وار ہے، لیکن اس میں کبھی جو ہے خاموشی ہو جاتی ہے اور کبھی پھر بڑی جنگ ہوتی ہے۔ تو وہ جو واقعات ہیں علیحدہ علیحدہ وہ بیٹلز ہیں۔ یہ بیٹل آف بدر تھی جو کہ جس میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ابھی کفار کے ساتھ وار تو ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ تو ابھی جاری ہے۔ تو یہاں لفظ حرب کو پہچانیے، حرب سے مراد بیٹل نہیں ہے، وار ہے۔ یہ جس کو کہ کہا گیا ہے کہ سقیدہ کار رہا ہے ازل سے قائم روح، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، تو وہ وار کا تصور ہے کہ باطل میں اور حق میں تو جنگ جاری ہے۔ تو قریش کے ساتھ جو ابھی جنگ تھی
وہ ختم نہیں ہوئی. حتی تضع الحرب اوزارہا، ابھی اس کا جو ہے وقت نہیں آیا، لیکن یہ کہ وہ حضور کی رحمت اور شفقت اور مسلمانوں کے اندر اگر چند لوگوں کی طرف سے وہ بات بھی تھی تو اسے میگنیفائی کر کے اسے بڑا بنا کر یہاں پر سامنے رکھ دیا گیا تاکہ اپنی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے مسلمان. تھوڑی کمزوری بھی ہو تو اسے بہت بڑا سمجھے تاکہ اس کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. ان دونوں پہلوؤں سے اس کی نشاندہی کر کے فرما دیا کہ در حقیقت گویا کہ امپلائڈ ہے کہ ابھی وہ مرحلہ بھی نہیں آیا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. لیکن پھر میں کروں گا معاملہ اجتہادی ہے، اتحاد ہو چکا یا نہیں ہو چکا یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک اجتہادی بات ہوگی، اسسمنٹ ہے اپنی اپنی. اور حتی تضع الحرب اوزارہا، جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ نہیں رکھ دیے، یہ بھی در حقیقت ایک اسسمنٹ کی بات ہے، ججمنٹ کی بات ہے. یہ اجتہادی امور ہے اور اجتہادی امور میں خطا ہو سکتی ہے. عام مسلمانوں سے تو ہو ہی سکتی ہے، صحابہ سے ہو سکتی ہے، نیک نیتی سے ہو سکتی ہے. یہاں اس اعتبار سے کوئی بات جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے بہت تشویش کی ہو، لیکن سورت کو سمجھیے، آیت کو سمجھیے کہ دو اعتبارات سے گویا کہ اس وقت اجتہادی غلطی ہوئی. پہلی غلطی کیا ہوئی کہ ابھی کفر کا سر کچلا نہیں گیا تو قیدی بنا لینی چاہیے. دوسری اجتہادی غلطی کیا ہوئی کہ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی، تو پہلی بیٹل ہے، ابھی تو پہلی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، ابھی تو صورت کوئی آثار ایسے موجود نہیں ہے کہ کفر کی طاقت جو ہے اب اس میں حوصلہ نہیں رہا دوبارہ میدان میں آنے کا. لہذا ان کو چھوڑ دینا بھی اس وقت ان کو باندھ کر رکھنا چاہیے تھا، غلامی کے جکڑ بند کے اندر ان کو رکھنا چاہیے تھا. چھوڑ دینا بھی ابھی اس اعتبار سے مصلحت میں نہیں تھا. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ یہ معاملہ اجتہادی ہے، اس لیے سورہ انفال کی اس آیت میں آ گیا وَلَوْلَا کتاب سبق، اگر کوئی بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو تمہاری سخت گرفت ہوتی مسلمانوں اس وقت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اما منن بعد و اما فدا یہ آیت نازل ہو چکی ہے. گویا کہ اختیار تو دیا جا چکا ہے، اب معاملہ صرف اجتہادی ہے. ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اجتہاد آپ کو کرنا ہوگا کہ یہ آپ کو اختیار کب استعمال کرنا ہے. اس کے استعمال میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے اختیار استعمال وہی کیا جو آپ کو دے دیا گیا تھا. اس اعتبار سے پھر فرما دیا گیا کہ اب جو تم نے زر فدیہ لے لیا ہے بدر کے قیدیوں سے تو کھا اس کو اور کلو ہو ہنی مریا، اب اس کو حرام نہ سمجھو. لیکن یہ کہ بہرحال یہ دو اجتہادی خطائیں تم سے اس پہلے مرحلے میں ہو گئی ہیں. یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم آگے چلیں. پھر دوبارہ آج پڑھیے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. یہ تو آیت کی ترتیب ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے ترتیب کیا بنے گی؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، وہ وار فیصلہ کن طور پر اہل ایمان کے حق میں ختم ہو چکی ہو، فیصلہ ہو چکا ہو، پھر تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تم ان پر احسان کرو اور انہیں چھوڑ دو، اور چاہے یہ کہ ان کو فدیہ لے کر اور ان کو تم آزاد کرو. اب ذرا نوٹ کیجئے احسان کی شکلیں کیا کیا ہیں. یہاں تک تو مسئلہ تھا اس آیت کے فہم کا. اب جو یہاں سے وہ گمراہ کن باتیں شروع کی ہیں اس کی بحث آئے گی. ان دو الفاظ پر ڈیرا لگایا غلام احمد پرویز نے کہ اما منن بعد و اما فدا. قرآن میں تو دو ہی الفاظ ہے کہ یا تو ان پر احسان بھر کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. یہ قیدی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ غلام کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا قرآن مجید کی روح سے غلامی وغیرہ کا کوئی سوال نہیں. ان دو الفاظ پر ڈیرا لگا ہے، لہذا اب ہمیں ان دو الفاظ پر توجہ سب کرنی ہوگی. منن کی مفسرین نے 4 شکلیں بیان کی ہیں، نوٹ کر لیجیے. سب سے پہلا من کو جان بخشی کر دینا ہی ہے، ورنہ تو ان کو وہ تو مستحق گردنیں اڑا دیے جانے کے، اور دونوں کو کس طریقے سے کچل دیا گیا. لیکن یہ کہ مسلمانوں کی غلامی وہ تھی کہ ایک زمانے میں مشرق و مغرب میں غلاموں کی حکومت یہاں بنی، ممالک کی حکومت جو ہے مصر میں اور خاندان غلامہ کی حکومت یہاں ہندوستان میں. تو مسلمانوں میں تو غلاموں کا تصور بالکل جدا ہے. ہمیں جو ہے در حقیقت اپنی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انہیں باندھنا ہے، ابھی چھوڑنا جو ہے وہ مصلحت میں نہیں ہے.
ابھی تو ہماری باطل کے ساتھ کشمکش جاری ہے، چھوڑ دیں گے تو پھر یہ باطل کو تقویت دینے کا ذریعہ بن گئے، لہٰذا انہیں رکھنا ہے۔ اب رکھنے کی ایک شکل تو یہ قید میں رکھو، کنسنٹریشن کیمپس میں رکھو، وہ تو بالکل وہ یوں سمجھیے جیسے کہ حیوانوں کے بھیڑوں بکریوں کے گلے ہوتے ہیں اور ان کے باڑے ہوتے ہیں، ویسے وہ کنسنٹریشن کیمپ انسانوں کے باڑے ہیں۔ اس سے بہتر شکل یہ دی گئی، قید میں جب تک رکھو تو بہتر سلوک کرو، کھلاؤ، ان کے ساتھ احسان، وہ میں دوسرے نمبر پر بیان کر چکا، لیکن اس سے بہتر ایک شکل یہ ہے کہ ان کو مسلمان معاشرے میں جذب کر دو، تقسیم کر دو۔ مختلف گھروں میں لوگ پہنچ گئے ہیں، نام ان کا غلام ہے، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو، کوئی گناہ ہو گیا ہے غلام کو آزاد کر دو۔ کتنے ہی گناہ ہیں کہ جن کے کفارے میں یہ جو غلامی کی آزادی ہے، غلام کی آزادی، گردن کا چھڑا دینا، اس کا ذکر آیا۔ تو سلو ایمینسیپیشن کا پروسیس اسلام نے دیا اور اس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا، وہ نہیں جو ایک ایبرپٹ ایکسپلوژن کے ذریعے سے وہاں ہوا امریکہ میں۔ نتیجہ یہ کہ ذہن آج تک تیار نہیں، ذہنن اور قلبن وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو آج بھی تیار نہیں۔ اچھا، یہ تیسری بات تھی منن کی، احسان کی۔ چوتھی شکل کیا ہے، یہ بعد میں کی گئی ہے کہ انفرادی غلامی میں نہ لیا جائے بلکہ مسلمانوں کی گویا کے مجموعی غلامی میں لے لیا جائے۔ مجموعی غلامی چاہے ذمہ بنا لیا جائے۔ اب یہ ذمہ کو تو سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں جو مکمل شہری ہے، کمپلیٹ سٹیزن، جسے تمام حقوق حاصل ہے، وہ صرف مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم نہیں ہوتا۔ غیر مسلم کے دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کسی معاہدے کے تحت کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں آ جائے تو جو معاہدہ ہوگا اس کی شرائط جو بھی ہوں گی وہ ان کے ساتھ پوری کی جائیں گی، وہ معاہد کہلاتے، ذمہ نہیں کہلاتے۔ ہر غیر مسلم اسلامی ریاست کا ذمہ نہیں ہوتا، ذمہ صرف وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں شکست کھانے کے بعد پھر وہ جو ہے مسلمان ریاست کے اندر ان کو بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے، بجائے انڈیویجول مسلمانوں میں تقسیم کر کے غلام بنانے کے، ان کو بحیثیت مجموعی اسلامی ریاست کا نمبر 2 درجے کا شہری بنا دیا جائے کہ وہ ذمہ ہیں، ان کے حقوق ہیں کہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کر سکتے ہیں، یہ جو چاہے اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، لیکن یہ کہ اسلامی ریاست میں ان کی حیثیت نمبر 2 کی ہوگی۔ یہ یہاں حکمران نہیں ہوں گے، یہ یہاں پالیسی میکنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکیں گے، ان کی حیثیت ذمیوں کی ہوگی۔ یوت الجزیۃ یدم وہم صاغرون، وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کر رہیں گے۔ یہ 4 شکلیں ہیں، اور یہ بھی کب تک؟ یہ 3 شکلیں میں نے بیان کی کس چیز کی؟ منن کی میں شرح کر رہا ہوں ابھی۔ منن میں پہلا من تو یہ ہے کہ جان بخشی کر دی آپ نے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ ورنہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے مستحق تو اس طرح ہو چکے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے اور اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے آئے، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں۔ تو سب سے بڑا احسان تو یہ کہ جان بخشی کر دی۔ اب یہ ہے کہ فشد الوثاق جو ہے وہ کیا ہے کہ 3 شکلیں ہیں، یا قیدی بناؤ جیسے کہ کنسنٹریشن کیمپ، جتنی دیر تک معاملہ نہیں ہوا فدیے کا تو بدر کے قیدی بھی قیدی رہے۔ دوسری شکل یہ ہے ان کو غلام کی حیثیت دے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو، اس سوسائٹی میں ابزارو کرو۔ تیسرے یہ کہ انڈیویجول کوئی غیر مسلم کسی مسلمان انڈیویجول کا غلام تو نہیں ہوگا، لیکن بحیثیت مجموعی وہ مسلمانوں کے اس پورے معاشرے میں نمبر 2 شہری کی حیثیت سے ان کو رکھا جائے، ان کو ذمہ بنا دیا جائے۔ تو یہ 4 شکلیں ہیں فَإِمَّا مَنًّا کی، وَإِمَّا فِدَاءً۔ اب دوسری بات ہے فدیہ۔ دوسرا تمہیں اختیار یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ وہ کیا ہے؟ اس کی جو شکلیں قابل عمل ہے اور ان سب پر عمل کیا حضور نے۔ فدیے کی شکل یہ بھی ہوئی کہ کوئی رقم معین کر دی گئی، جو اتنی رقم دے دے ہی گوز فری، وہ چلا جائے۔ اندازہ یہ ہے کہ 1000 سے 4000 روپے آج کل کے جو ہمارے ہیں، تقریباً جو رقم مقرر کی گئی تھی وہ اتنی بنے گی۔ مختلف لوگوں سے مختلف حیثیت کے مطابق وہ فدیہ جو ہے لیا گیا۔ اسی فدیے کے ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سب سے بڑی بیٹی، ان کے شوہر تھے ابو العاص، وہ بھی آئے تھے، علی ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ آئے تھے۔ اب وہ داماد ہے حضور کے، وہ بھی قیدیوں میں۔ حضرت عباس حضور کے چچا، وہ بھی ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے،
وہ بھی قیدیوں میں. حضرت عباس کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے, یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے آپ کو کہ رات کے وقت جہاں کہیں وہ تھے, باندھا ہوا تھا نا, انہیں جکڑا ہوا تھا, تو اس وقت تشد الوساط ہے نا, کستر باندھو, تو وہ کراہ رہے تھے. یہ کسی ایسی جگہ پر کہ حضور کو ان کی کراہ کی آواز آ رہی, آپ بے چین ہو گئے اور آپ نے اب آ کر حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں. یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کے بند ڈھیلے کر دو, بلکہ یہ کہ ان کے صدقے میں تمام قیدیوں کے بند جو ہے ڈھیلے کر دیے جائیں, اتنا نہ کٹو کہ جس کی وجہ سے ان کو درد ہو اور وہ کرا دیں. تو ایک تو یہ وہ جو رحمت و شفقت ہے. ایک واقعہ جو آتا ہے پر کے واقعہ یہ ہے کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے, اور ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب وہ واقعہ آتا ہے بڑی مشکل سے میں تو کم سے کم اپنے آنسو روک سکتا ہوں کہ اب جب یہ داماد حضور کے وہاں سے بیٹی نے ہار بھیجا فدیے میں مکے سے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے, وہ ہار حضور نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت خدیجہ یاد آ گئی, ہار حضرت خدیجہ کا تھا, انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, وہ تحفہ ہدیہ ماں کا بیٹی. تو وہ جو اب حضرت خدیجہ سے حضور کی ازدواجی زندگی, بہترین جو دور ہے عمر کا حضور کا, وہ تو آپ نے انہی کے ساتھ بسر کیا. اللہ نے اولاد بھی انہی سے دی, ان کی تو آپ کے دل میں محبت جو ہے وہ بہت تھی, اور اکثر ان کا ذکر جو ہے آپ کی زبان پر رہتا. وہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسلمانوں سے اجازت لی, مسلمانوں اگر تم اجازت دو تو یہ ایک مرحومہ ماں کی ایک یادگار ہے بیٹی کے پاس, اسے لوٹا. ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو اس میں کیا امکان ہو سکتا تھا کہ سرتابی کرتے. یہ ایسے ایسے کٹنگ واقعات جو اس موقع پر ہوئے. بہرحال ایک شکل تو یہ کہ فدیہ 1000 سے 4000 تک دو جاؤ. ایک یہ دوسری شکل کہ اگر 10 انصاری بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو تو جاؤ چھٹی. یہ بھی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 انصاری بچے جو ہیں ان کو پڑھنا لکھنا, جو بھی تم میں سے پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ان کو سکھائے اور جائے. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اگر کہیں کو قیدی ہے تو اس کا تبادلہ کر لیے گا, وہ بھی فدیہ ہی ہوا نا, قیدی کے بدلے قیدی. تو یہ 3 شکلیں وہ, 4 شکلیں یہ ہیں کہ جو در حقیقت ان 2 الفاظ میں مضمر ہیں. اب جو شخص صرف ایک لفظ کے ایک معنی سمجھ کر اور اس پر جو ہے وہ لمبا چوڑا یہ لفظ سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ, ان کے اندر جو مضمرات تھے اس کا جاننے والا حضور سے بڑھ کر کون. لہذا یہ ساری جو بحث ہے ان کی کہ جو اس بنیاد پر انہوں نے اٹھائی ہے کہ صاحب 2 ہی شکلیں ہیں, اما منن بعد و اما فدان, اور اس میں تو کہیں غلامی کا ذکر نہیں آتا. وہ غلامی کا ذکر کیا ہے, فشد الوثاق حتی تضع الحرب اوزارہا, باندھ کر رکھو مضبوطی سے ان کے ساتھ ان کو, یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار. اب میں یہاں اپنی ایک بات عرض کر رہا ہوں, ویسے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس موضوع پر بہرحال کچھ لوگوں کو ان سے کچھ بہت بوجھ بھی ہے, مجھے بھی بہت سے معاملات میں شدید اختلافات ہیں, لیکن اس موضوع پر بھی بہترین بحث آپ کو ملے گی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن, جیسے کہ رجم کے معاملے میں بہترین بحث ہوتی ہے. اور میں حیران ہوا کہ اس کے بعد بھی مولانا اصلاحی صاحب نے وہ ٹھوکر کھائی. اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی بہترین چیز جو ہے بحث وہ آپ کو وہاں مل جائے. لیکن ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہاں نہیں ہے, اس کو سمجھیے کہ حتی تضع الحرب اوزارہا, یہ ایک بات تو میں بیان کر چکا کہ اس سے مراد صرف ایک لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. وہ حالت جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, قریش کی حد تک یہ جنگ کی حالت ختم ہوئی فتح مکہ کے بعد. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد, اس لیے کہ حضور نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب ان میں دم نہیں رہا, یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو جیسے ان کی طرف سے صلح ختم ہوئی حضور نے تجدید نہیں کی اور حضور تشریف لے آئے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یقیناً قریش کے معاملے میں یہ بات تاریخی طور پر اب ہمارے سامنے ہے. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہے, اس وقت تک تو تاریخ ابھی پردہ خفا میں تھی نا, ابھی تو مستقبل کے پردے میں تھے نا معاملات. لیکن ہم اگر دیکھیں گے ریٹروسپیکٹو جو ایفیکٹ ہے اس سے, تو آپ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قریش کی حد تک جو معاملہ وار کا ان سے ختم ہو جانا یہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا. گویا کہ احسان کا اصل محل جو ہے وہ آنے والا تھا فتح مکہ کے بعد. اور چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نے جو احسانات کیے ہیں مکے میں, جس طریقے سے آپ نے کھڑے ہو کر جس طرح میگنینیمسلی کہا ہے, تو آپ نے انداز اختیار ہوئے ذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. ورنہ ان میں سے ایک ایک کو غلام بنا سکتے تھے, ایک ایک کی گردنیں اڑا سکتے تھے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ 8 برس تک جنگ جاری رکھی محمد رسول اللہ سے. اس سے پہلے 10 برس جو ہے ستایا، کتنا ستایا کہ گھر بار چھوڑ کر جا کر یہاں سے مہاجرین کو جانے پر مجبور کر دیا. تو وہ کس سلوک کے مستحق تھے، لیکن وہ میگنینیمٹی، وہ عظمت، وہ بالکل صحیح وقت ہے اما منن بعد و اما فدان، کہ در حقیقت حتی طلع الارض حوضارہا، یہ بات قریش کی حد تک ہو چکی ہے فتح مکہ کے بعد. چنانچہ اسی کی ہمیں مثال ملتی ہے غزوہ حنین میں. اب غزوہ حنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھا، یہ ثقیف اور دوسرے جو حوازن کے قبائل سے قریش کی بات نہیں تھی. قریش کی حد تک تو ہو چکا حتی طلع الارض حوضارہا، لیکن ابھی طائف اور ثقیف اور یہ علاقے جو ہیں اور یہ قبائل، ان کے اندر تو ابھی قوت تھی. لہذا غزوہ حنین میں 6000 قیدی بنائے گئے. لیکن جب یہ قبائل ان کے آئے توبہ کرتے ہوئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی، تب حضور نے مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھا. وہ تقسیم کیے جا چکے تھے، غلام بنائے جا چکے تھے. جب انڈیویجول ملکیت میں آ چکے تو اب اختیار گویا کہ حضور کا نہیں تھا. ایسے یہ کہ حضور کو اختیار ہے ہر مسلمان کی جان کا بھی مال کا بھی، یہ بات دوسری ہے، لیکن قانون کی شکل یہ ہے کہ حضور کے اختیار سے معاملہ بھی کر چکا. 6000 قیدی غلاموں کی شکل میں تقسیم کیے جا چکے تھے. لیکن پھر ان کے قبیلے والے آئے، انہوں نے معافیاں مانگی، توبہ کی. غزوہ حنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھا، یہ ثقیف اور دوسرے جو حوازن کے قبائل سے قریش کی بات نہیں تھی. قریش کی حد تک تو ہو چکا حتی طلع الارض حوضارہا، لیکن ابھی طائف اور ثقیف اور یہ علاقے جو ہیں اور یہ قبائل کے اندر تو ابھی قوت تھی. لہذا غزوہ حنین میں 6000 قیدی بنائے گئے. لیکن جب یہ قبائل ان کے آئے توبہ کرتے ہوئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی، تب حضور نے مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھا. وہ تقسیم کیے جا چکے تھے، غلام بنائے جا چکے تھے. جب انڈیویجول ملکیت میں آ چکے تو اب اختیار گویا کہ حضور کا نہیں تھا. کہتے یہ کہ حضور کو اختیار ہے ہر مسلمان کی جان کا بھی مال کا بھی، یہ بات دوسری ہے، لیکن قانون کی شکل یہ ہے کہ حضور کے اختیار سے معاملہ بھی کر چکا. 6000 قیدی غلاموں کی شکل میں تقسیم کیے جا چکے. لیکن پھر ان کے قبیلے والے آئے، انہوں نے معافیاں مانگی، توبہ کی. تو حضور نے اب یہ رکھا مسلمانوں کے سامنے مشورے کے طور کہ مسلمانوں، یہ لوگ صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں. اب جو تو ہمارے حصے کے ہیں میں ان قیدیوں کو چھوڑ رہا ہوں، غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں. جو بھی تم میں سے اپنے اپنے حصے کے غلاموں کو آزاد کرنا چاہے وہ بھی میری طرف سے گویا کہ ترغیب ہے کہ وہ کرے. ایسا جو نہ کرنا چاہے اس کو ہم فدیہ مسلمانوں کے بیت المال سے دیں گے. غور کیجیے، ہم اپنے بیت المال سے انہیں فدیہ دے دیں گے، لیکن قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ 6000 قیدی جو ہے حوازن کے وہ اس وقت چھوڑے. یہ بالکل صحیح شکل ہو رہی ہے کہ حتی طلع الارض حوضارہا، جب جنگ اپنے جگ ڈال دے، جب وار ختم ہو گئی، اب دشمن میں مقابلے کی شکست نہیں ہے. آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. اب آپ میگنینیمٹی شو کریں، اب آپ احسان دھریں ان پر، احسان کریں ان پر، اپنی رحمت اور رافت اور شفقت کا جو بھی آپ اظہار کرنا چاہیں. لیکن اس سے پہلے اگر کریں گے تو در حقیقت گویا کہ آپ کفر کو تسلیت دے رہے ہیں انڈائریکٹ. اچھا، اب اگلا نقطہ ہے، جہاں تک یہ تو معاملہ ہوا قریش کا یا پھر یہ کہ طائف اور یہ حوازن کے قبائل کا، ثقیف کا. سوال تو یہ ہے کہ کیا دنیا میں کفر کی طاقت کچلی جا چکی ہے؟ یہ کیوں انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوا؟ اس کی حکمت بتا رہا ہوں. جو بات کبھی بھی غلام احمد پرویز اور اس کے ہم خیال لوگوں کی سمجھ میں شاید نہ آ سکے. یہ تو ابھی جنگ جاری ہے، سفیدہ کار رہا ہے اصل سے قائم رو، سراج مصطفی سے قرار گلابی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے تمام و کمال تو اس وقت پورا ہوگا جب پورے عرصے پر اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے. جب تک وہ شکل نہیں ہے پوٹینشلی وی آر ایٹ وار. ابھی تو وہ جنگ جاری ہے، جنگ ختم نہ ہوئی. مجھے وہ الفاظ یاد آئے جو حضرت جبرائیل نے فرمائے تھے جبکہ غزوہ خندق کے بعد حضور نے تو ہتھیار کھول دیے اور بنو قریظہ کی طرف آتے کو اقدام نہیں فرمایا. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ نے ہتھیار کھول دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینی ہے. تب حضور نے حکم دیا، اسی لیے اس نے الفاظ بڑے سخت تھے کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے. اور اسی کی وجہ سے ذرا اس میں دو تعبیر کا دو فرق واقع ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے تو کیونکہ انہیں دیر ہو گئی تھی، کچھ لوگ تو پہنچ گئے عصر سے پہلے ٹھیک وقت پر اپنی عصر پڑھ لی، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. اب ان میں اختلاف ہوا. ایک نے کہا کہ ہم تو عصر نہیں پڑھیں گے، شاید سزا ہو جائے. حضور نے فرمایا مت پڑھو جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ.
ایک نے کہا کہ نہیں، اصل میں منشا حضور کا یہ تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچو، اثر سے پہلے پہنچو، اگر کسی وجہ سے دنے ہو گئے ہیں تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ اختلاف تو ایک نے اس پر عمل کیا، دوسرے نے اس پر عمل کیا۔ حضور کے سامنے بات آئی، حضور نے دونوں کی تصدیق فرمائی کہ دونوں نے ٹھیک کی۔ یہ ہے وسعت ہمارے دین کی، جو آج ہمارے ذہنوں اور دلوں میں باقی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے جو ہمارا مسئلہ کہ بس 16 آنے وہی صحیح، اس سے ذرا کوئی ہٹا نہیں ہو، شاید اسلام سے باہر نکل گیا۔ حالانکہ یہ تعبیر کے اختلافات ہیں جو اس وقت ہو سکتے تھے تو آج نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تو جس طریقے سے ابھی حضرت جبرائیل نے ہتھیار نہیں کھولے تھے، کوئی مسلمان جو واقع امتی ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے ہتھیار کھول سکتا ہے جب تک کہ پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے؟ یہ دوسری بات ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ رہی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم خود جو ہے دنیا کے کتے بن گئے اور ہم جو ہے باطل سے دبے ہوئے، ہمارے اندر ہمتیں نہیں ہیں۔ لیکن بات سمجھیے کہ اسلام کا موقف کیا ہے؟ جب تک پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک جنگ جاری ہے، اور جب تک جنگ جاری ہے اور حب الوساط کا حکم برقرار رہے گا۔ حتیٰ قضا الحرب اوزارہا، اس سے پہلے شرط لازم ہے اور اس کے لیے حب الوساط ہے۔ اس وساط کی ایک شکل قیدی رکھنے کی بھی ہے، اس وساط کی ایک شکل غلامی کی بھی ہے، اس وساط کی ایک شکل جو ہے وہ ذمہ بنانے کی بھی ہے۔ یہ تینوں شکلیں جو ہے یہ باندھنے کی شکلیں ہیں۔ ذمہ بنایا وہ بھی اسلامی ریاست کے محکوم ہوئے۔ اگر انڈیویجول کے لیے دے دیا ان کو آپ غلام کہتے ہیں، اور اگر کسی کنسنٹریشن کیمپ کے اندر رکھے گئے وہ قیدی ہے، وہ پرزن کا فوج ہے۔ لیکن یہ حب الوساط کی تینوں شکلیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو قرآن مجید میں ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، یہ ختم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جو آخری جنگیں ہونی ہے جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، جبکہ عیسائیت تو ویسے ختم ہو جائے گی کہ حضرت مسیح آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، یہ اور اسلام ایک ہو جائے گا۔ جب حضرت مسیح نماز ادا کریں گے ایک مسلمانوں کے لیڈر کے پیچھے تو عیسائیت تو ختم ہو ہی جائے گی، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں آخری خاتمہ ہوگا یہودیوں کا، اور پھر یہ قوت ہوگی کہ جو پورے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ بڑی جو ایک مہم ہے وہ شروع ہوگی۔ اور اس مہم کے دوران ہو سکتا ہے کہ یہ جو 3 آلٹرنیٹو میں نے آپ کو بتائے ہیں حب الوساط کے، ان میں سے کسی کو کسی وقت ہم استعمال کریں، اس وقت کے لیے اس انسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں سے کسی آزاد انسان کو پکڑ کر فروخت کر دے تو وہ غلام ہو جائے گا، وہ غلامی اور ہے، وہ شریعت سے حرام مطلق ہے۔ یہ صرف خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں جو یہ قیدی بنیں گے ان کے بارے میں حب الوساط کا معاملہ ہے کہ ان کو یا تو آپ سے رکھیے یا ان کو انڈیویجول میں تقسیم کر دیجیے جس کو ہم غلام کہہ دیتے ہیں، یا پوری اسلامی ریاست کی رعایا بنا کر، لیکن نمبر 2 درجے کی رعایا جو جزیہ کا یعنی وہم صابرون، ان کو برقرار رکھیے، ورنہ انہیں احسان کر کے اگر چھوڑ دیں ہر دفعہ چھوڑیں گے اور وہ کفر کی تقویت کا باعث بن جائیں گے۔ یہ ہے وہ حکمت کہ یہ آخری دور جو دنیا کا آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ پر صرف تمام و کمال عمل ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے خاتمے کا اعلان نہیں فرمایا۔ بس اس وقت میں اپنے درس کو اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔